محترم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں اسلام کے 5 ارکانوں کے بارے میں بات کروں گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسان کو اس کی زندگی جینے کے لیے پورا مکمل طریقہ بتایا گیا ہے۔ اسلام مذہب پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے ماننے والے لگ بھگ آج بہت ہی زیادہ تعداد میں ہو گئے ہیں۔ مسلمان اللہ کے ذریعے بھیجے گئے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہر ایک مسلمان شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے اور اسلام کے 5 ارکانوں کو فالو کرے، کیونکہ ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی نیب ضرور ہوتی ہے۔ ٹھیک ویسے ہی اسلام کی نیب اسلام کے 5 ارکانوں پر ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان 5 ارکانوں کے پورے تفسیر میں جانتے ہیں کہ یہ 5 اسلام کے ارکان کون کون سے ہیں۔ کلمہ شہادت یعنی کہ گواہی دینا، نماز، دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنا، روزہ، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا، زکوٰۃ، مال کا کچھ حصہ غریبوں میں دینا، حج، زندگی میں ایک بار حج کرنا۔ 5 ارکانوں کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک عمارت جب مضبوط استمبوں پر ٹکی ہوتی ہے، اگر استمب کمزور ہو جائیں گے تو عمارت کا بھی کوئی وجود نہیں رہے گا۔ ٹھیک ایسے ہی ہر ایک مسلمان کی زندگی میں اسلام کے 5 استمبوں پر ٹکی ہے۔ اگر یہ پلر کمزور ہے تو اس کی زندگی کی نیب بھی کمزور ہوگی۔ وہ 5 پلر یا اسلام کے 5 ارکان یہ ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ نمبر 1، کلمہ۔ کلمہ شہادت اسلام کا پہلا ارکان ہے یا پلر ہے۔ شہادت کا مطلب ہوتا ہے کہ گواہی دینا۔ کوئی بھی انسان تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے لیے ہر ایک کو تہہ دل سے کلمہ شہادت پڑھنا ہوتا ہے، جو اس طرح ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا ترجمہ ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب کلمہ شہادت کو دل سے مان لیں گے تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے جوش پیدا ہوگا۔ صحیح اور نیک راستے پر چلنا اور گناہوں سے بچنے میں بھی آسانی ہوگی۔ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ نمبر 2، اسلام کا دوسرا ارکان یا پلر، نماز۔ جب ہم دل سے کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم پر دن میں 5 وقتی نماز کا پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہر بالغ پر دن میں 5 وقتی نماز کو فرض کیا ہے۔ اللہ اور بندے کے بیچ بات کرنے کا راستہ نماز ہی ہے۔ دن میں جو 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ کچھ اس طرح ہے: فجر کی نماز، یہ جب صبح سورج نکلتا ہے اس وقت پڑھی جاتی ہے۔ ظہر کی نماز، یہ دوپہر کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ عصر کی نماز، یہ دوپہر کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ مغرب کی نماز، یہ شام کے وقت جب سورج ڈوبتا ہے تب پڑھی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز، یہ دیر رات کو سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اسلام کا تیسرا ارکان، رمضان کے روزے۔ جس طرح ہر ایک بالغ پر اور نماز فرض ہے، بیماری کی حالت، مسافر اور ماری و پریگننٹ عورتوں کو اس وقت روزے رکھنے کی چھوٹ ہوتی ہے جب تک کہ وہ پورے طریقے سے ٹھیک نہ ہو جائیں یا مسافر سفر سے واپس نہ آ جائے۔ جب مسلمان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے ہر طرح کی برائی سے بچنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ آنکھ سے برا نہ دیکھنا، زبان سے برا نہ بولنا، کان سے برا نہ سننا اور کسی کے لیے برا نہ سوچنا۔ اور روزے کا اصل مقصد ہوتا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، تقوی حاصل کرنا، اللہ کے ساتھ تعلق کو بہتر کرنا۔ اسلام کا چوتھا ارکان، زکوٰۃ، یعنی اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسوں کو غریبوں اور مسکینوں کو دینا۔ جب کوئی اسلام کے حساب سے صاحب نصاب مالی اعتبار سے زکوٰۃ دینے کے قابل بن جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ دینے کا فرض ہو جاتا ہے۔ صاحب نصاب ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس 750 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر روپیہ ہو تو سال میں اس کو برابر اس کا رقم کا 2.5% غریبوں اور مسکینوں کو دینا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو وہ اسلام کے ارکان کو توڑ رہا ہے اور اس کی بنیاد کمزور ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہونے والے فائدے: زکوٰۃ نکالنے سے اللہ آپ کے مال کو پاک کرتا ہے، اللہ پاک مال میں اضافہ کرتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے غریب بھوکا نہیں رہتا ہے۔ اسلام کا 5واں اور آخری ارکان، حج۔ عرب دیش میں مکہ مکرمہ پہنچ کر کعبے کی زیارت اور حج کے خاص عمل جیسے طواف اور صفا مروہ کے درمیان
सही को अदा करें। अगर आप हज के लिए जिस्मानी ताकत और इतना माल रखते हैं कि हज के लिए जा सके तो आपके लिए यह करना फ़र्ज़ हो जाता है। अगर कोई गरीब है और हज करने की ताकत नहीं रखता तो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं होता। हज की शर्त यही है कि माल के साथ ताकत भी होना ज़रूरी है। तो इस तरह हमारे इस्लाम के 5 अरकान पूरे होते हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमें और आपको अल्लाह इन 5 अरकानों पर चलने की तौफीक दे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।